دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اتہاس کے کسی انسان کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس وقت کے ہماری پوری دنیا کے آبادی کے حساب سے جو دو سب سے بڑے مذہب ہیں، یعنی دو جو سب سے بڑے ریلیجن ہیں جن کو عیسائی اور اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، ان دونوں ہی ریلیجنز کے لوگ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ دونوں ہی مذہبوں کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں کے طرح کے لوگ اپنے حساب سے یعنی الگ الگ طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا آخری نبی مانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اور جہاں تک کا سوال پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے تو ان کا تعلق تو بنی اسرائیل سے تھا ہی نہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ کا دور جو ہے وہ لگ بھگ اتہاس کاروں کی طرف سے 500 سالوں تک کا بتایا جاتا ہے، اور ان 500 سالوں میں اس بیچ میں کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ کسی دور میں بنی میں حضرت عمران بن ہاشم نام کے ایک نیک اور پرہیزگار انسان ہوا کرتے تھے، اور ان کے حد سے زیادہ نیک اور عبادت گزار ہونے کی وجہ سے ہی نماز کی جو امامت تھی وہ ان کی ذمہ داری میں آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو وائف ہوا کرتی تھی وہ بالکل اپنے شوہر کی طرح حد سے زیادہ پارسا اور نیک ہوا کرتی تھی۔ یہ دونوں ہی میاں بیوی مشہور پیغمبر یعنی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوا کرتے تھے، مگر ان دونوں کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک ان کے گھر پر کوئی بھی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو وائف تھی وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتی تھی اور اکثر عبادتوں کے بعد خدا سے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتی تھی اور پھر اس دعا کے قبول ہونے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب یہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ پرندہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی چونچ کے ذریعے سے کھانا کھلا رہی ہے۔ یہ ان کے دل پر جا کر لگی اور ایک بار پھر سے اسی حالت میں ہی ان کو اپنے پاس اولاد نہ ہونے کا ملال ہونے لگا۔ اس حالت میں ہی انہوں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ کچھ دنوں بعد ہی ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ شاید اب وہ امید سے ہو چکی ہے، یعنی اب وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ صاحب اولاد ہونے کے احساس سے یہ اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ انہوں نے فوراً یہ نظر مان لیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو ہمیشہ کے لیے مسجد اقصی کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ ہمیشہ مسجد اقصی میں لگا رہے گا۔ مگر افسوس، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے شوہر یعنی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ دراصل ایک لڑکی تھی۔ ویسے تو ایک لڑکی بھی ان کے لیے ایک لڑکے سے کم نہیں تھی، مگر ان کو افسوس اس بات کا تھا کہ آخر اب ان کی نظر کیسے پوری ہوگی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایک لڑکی مسجد اقصی کی خدمت کیسے کرے گی۔ مگر لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو جو ملال ہوا تھا وہ خدا نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی قبول کر لی ہے، اور اس لڑکی کی وجہ سے ہی تیرا خاندان بھی معاوضہ اور مبارکباد قرار پایا ہے۔ دوسری طرف حضرت عمران کی بیوی نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا اور خدا سے یہ دعا کی کہ میں مریم کو اور اس کے آنے والی اولادوں کو شیطان کے فتنے سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فی الحال دوستو، وہ چھوٹی بچی یعنی حضرت مریم جب سمجھداری کی عمر کو پہنچے گی تو یہ مدعا اٹھا کہ آخر وہ کل کس کی ذمہ داری میں دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مقدس ہے کل کے کانوں کی تو نہیں خواہش تھی کہ ان کو حضرت مریم کی سپردگی میں دے دیا جائے، مگر فیصلہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ کیونکہ حضرت مریم خالہ کے جن کا نام عیسیٰ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں ہوا کرتی تھی، لہٰذا جب مقدس زکریا کی پوری طریقے سے ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی تو انہوں نے بھی حضرت مریم کا احترام کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے بالکل قریب میں ہی
بنا ہوا ایک کمرہ خاص انہی کے ہی سپرد کر دیا تھا، تاکہ حضرت مریم اپنے اس پرسنل کمرے میں رہ کر خدا کی دین بھر عبادت کر سکے اور رات ہونے پر ان کو مکان پر واپس آ کر یعنی اپنے خالہ یعنی عیسیٰ کے ساتھ سو سکے۔ فی الحال حضرت مریم دنوں رات خدا کی عبادتوں میں مقدس ہے ہیکل سلیمانی میں گزارا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری قوم بنی اسرائیل میں حضرت مریم ایک حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار عورت پر طور پر مشہور ہونا شروع ہوئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب پوری بنی اسرائیل میں حضرت مریم کو پرہیزگاری اور نیکی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ حضرت مریم کے خالو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تھے تو کچھ ایسے پھلوں کو پایا کرتے تھے کہ جن پھلوں کا اس وقت سیزن بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سبھی پھل پوری طرح سے بالکل تازہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جب وہ حضرت مریم سے پوچھا کرتے تھے تو وہ جواب دیا کرتی تھی کہ یہ کوئی سب کچھ میرے اوپر میرے رب کے فضل سے ہے، یعنی یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے وہ گمان رزق عطا کرتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی حضرت زکریا علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت مریم کوئی عام عورت نہیں ہے۔ فی الحال دوستو، وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دن بھی آ گیا کہ جب ایک دن حضرت مریم دستور کے مطابق تنہائی میں یعنی بالکل اکیلے عبادت میں بزی تھی۔ عبادت کرتے وقت ہی اچانک سے اللہ کا ایک فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی انسان کو اپنے سامنے بغیر کسی پردے کے دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئی، اور گھبراتے ہوئے انہوں نے فوراً اس فرشتے سے کہا کہ اگر تجھ کو ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے بتانا چاہتی ہوں۔ اس فرشتے نے جواب دیا کہ خوف نہ کھاؤ، میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تم کو تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس پر حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا میرا یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو نکاح نہیں کیا، نہ ہی کوئی میں بدکار عورت ہوں اور نہ ہی ابھی تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ لگایا ہے۔ اس بار فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو تیرے خدا کو زید یعنی سندیش لانے والا ہوں، اور مجھ سے ایسا ہی کہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے